کہ دیکھو ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا. عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا. یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی, تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا, تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے. تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی, تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے, تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا. تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتے ہیں رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتیوں گوار ہو, دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسے لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی, کیوں کیا. جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند, باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, خدا سے تم لاجک پوچھ رہے ہو. یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے بھائی, کیا ہے یار, زمانہ اتنی ترقی کر گیا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا. خواتین بھی کمانے کے لیے نکلے, اسلام نہیں قائل عورت کے کمانے کا, دو ٹوک نظریہ اسلام. مجبوری میں کماتی ایک الگ بات ہے. اسلام نے حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا, عورت قرار پکڑے گی اپنے گھر میں. جملہ مکمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے, یہ اسلام کی 2 اور 2 4 کی طرح تعلیم ہے. مجبوری ہے یا قوم کو کوئی ضرورت ہے کسی فیلڈ میں عورت کی, وہ ایک الگ بات ہے. جیسے گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی ہوں گی نا, وہ مرد تھوڑی ہوں گے. یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو فیمیل ٹیچر ہی ہوگی کوئی, جہاں ضرورت ہے ضرورت کی حد تک. باقی گھر سے باہر نکل کے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, یہ عورت پہ اسلامی لحاظ سے سوٹ بولو نا نہیں کرتا. یورپ نے ترقی کر لی, عورت کو بھی گھر سے نکال کے, مرد کو بھی گھر سے نکال کے, تو گھر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. اب گھر ہی نہیں ہے, ہوٹل ہوتے ہیں رہا کے میاں بیوی آگے مل رہے ہوتے ہیں. جب دونوں کمائیں گے تو گھرداری کون کرے گا. تو یہ کس کے حقوق ہیں, اللہ کے. تو رائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے میرے بھائی, انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے, خدا کا. اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھتے ہو. اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. گورے نے آپ کو کیا بتایا, ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں. اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے, ماں باپ کا درجہ زیادہ, اولاد کا درجہ کم. میاں بیوی میں شوہر کا درجہ زیادہ, بیوی کا درجہ 1 درجہ کم. بڑے بھائی کا درجہ زیادہ, چھوٹے بھائی کا. بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, تم لوگ تو پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تمہارے اوپر. ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑنے تو دیکھو, کوئی JUI کا, کوئی PTI کا, کوئی مسلم لیگ کا, کوئی زرداری کو سپورٹ, جنگ چھڑ جائے گی پوری.
تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو رائٹس میں نے دیے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں. گوروں کے ہاں کوئی مر گیا, وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی, جیسے چاہے تقسیم کرے, جو قانون بنا دے. اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تم مر جاؤ گے, اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں, اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کالعدم, ناجائز. ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں, بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی, فلاں کو دے دے گی, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو بھائی, گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں. آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلانے کو اتنا, ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا, جو شریعت کے مطابق ہے وہ وصیت کر دیں. اگر نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی, یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا, زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا, تو یہ ظلم ہوگا. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے, آپ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں. بعض دفعہ وصیت نہیں کی ہوتی یا یہ وصیت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ, بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے 50 لاکھ. اب وہاں کیا ہوتا ہے, بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی 1 کروڑ, اس کا بھی 1 کروڑ, میرے ابا نے وصیت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا, تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے 1 کروڑ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں 50 لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے, چاہے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہو. یہ 50 لاکھ آپ کے لیے حلال کیوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے, یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ماننے کی, جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں, او مائی گاڈ, بس یہ اللہ کو مانتا. ان سے پوچھو گاڈ کہتا ہے شراب حرام ہے, کہہ رہے یار یہ مذہبی پادریوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں ایک طرف رکھو. او مائی گاڈ کیسی بات کر رہے ہو, پھر دوبارہ گاڈ کو لے آئے گا. اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی ہے, بائبل میں لکھا ہے گرل فرینڈ نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے. کہے گا او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. گاڈ کا تذکرہ بہت کرے گا, قانون سارے ریاست کے قانون کو یا اپنے کلچر کو فالو کرے گا. اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڈا پہنا ہوا ہے نا, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے, گاڈ کی نظر میں فرض ہے. او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں, اور وہ بھی تکلف ہے, ابھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ, جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف, کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا پھر اتارے گا, پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے, چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ, ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا, جو ماڈرن اور خواتین ہیں, ان کے کپڑوں پہ, غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے, کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے, سمجھ سے بالا تر ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا, گوروں نے تو, تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن. اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی, چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے. وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو نیوٹن ہی تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ اخذ کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے, وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے, یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا. یہ
تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں, میں تو مانتا تھا گاڈ ہے, بس نام کا فرق تھا, مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے, میں نے گاڈ کہہ دیا, تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا, تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا, یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی, اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو جواب میں کیا کہتا تھا, او مائی گاڈ, تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا, اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے, صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے, آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ, جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو, کہتی او مائی ہسبینڈ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو, آج ہوٹل سے نہیں آئے گا, او مائی ہسبینڈ, او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ, جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو, وہ دو آدمی ملے نا, دو آدمی, یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے, میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے, دوست تھے پرانے, ایک نے کئی عرصے بعد ملے, ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی, بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں, بیگم کو نہیں کہتا, اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی میں خود بناتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے. تو اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں چائے خود بناتا ہوں, اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے, کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے, تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار, کیا جا رہا ہے, انسانیت کی خدمت کا ثواب ملا, اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے, تو سنا کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنایا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم, ان کی خانقاہ میں گئے ہوں. اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں, تم یہ دسترخوان اٹھا لو, کہتی او مائی ہسبینڈ. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میں کیا خیال ہے, حج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں, کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا